نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اضافی نماز فرض تھی اور وہ تہجد ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ذکر کیا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ اس آیت کریمہ میں واضح ہے کہ حضور علیہ السلام کو ایک نماز اضافی دی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر شریف چھوٹی تھی، 8 سال یا 9 سال کے قریب سمجھیے، یہ چھوٹی عمر تھی ان کی، کیونکہ سرکار کے چچا حضرت عباس کے یہ بیٹے تھے، تو ان کا گھر جو تھا وہ حضور علیہ السلام کی مسجد کے بالکل ساتھ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب بیدار ہوئے تو یہ حضور کی خدمت میں تہجد کے لیے پانی لے کر پہنچے۔ سرکار نے وضو فرمایا اور وضو کر کے حضور علیہ السلام تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم امام احمد میں موجود ہے، اور بخاری شریف میں جو کتاب التہجد کا باب ہے اس کی شرح کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ تو یہ حوالہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، حضور کا احترام بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے۔ تو بچے خاص طور پر میرے بچے آپ سنیے، تاکہ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر اپنے دوستوں کو آپ بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے شان عطا فرمائی۔ تو دیکھیں حضرت عباس آپ ہی کی عمر کے تھے، 8-9 سال کی عمر تھی ان کی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر گئے۔ سرکار نے وضو کیا، وضو سے جب حضور فارغ ہوئے تو نماز تہجد کے لیے حضور نے خود ان کو اپنے ساتھ نماز میں شامل کیا۔ یعنی سرکار علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو، بالکل ذہن میں نقشہ لائیے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے ایک جانب کھڑا کر دیا، 8-9 سال عمر ہے ان کی، اور حضور نے نماز شروع کی۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سرکار نے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے کہنے کے لیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے ہٹ گئے۔ تو سرکار نے دیکھا یہ پیچھے ہٹ گئے تو پھر حضور نے ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ پھر حضور نے ہاتھ اٹھایا نماز شروع کرنے کے لیے تو پھر پیچھے ہٹ گئے۔ 3 دفعہ یہ بات ہوئی تو سرکار علیہ السلام نے ان کی طرف مڑ کر فرمایا ما بالک، کیا ہو گیا تجھے؟ ان اجعلک حصائی فتحلفنی، میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں 8-9-10 سال کی عمر ہے ان کی، تو حضور پوچھتے ہیں تجھے کیا ہو گیا عبداللہ ابن عباس؟ اے میرے بچے عبداللہ، میں تجھے اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کرتا ہوں ابن عباس، اور جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیوں ہٹتا ہے؟ تو اس نے کہا حضور، انہوں نے عرض کی حضور کی بارگاہ کہ ما ینبغی ان یصلی حذاک، حضور کسی میں یہ جرت ہے نہیں کہ وہ آپ سے کندھا لگا کر نماز پڑھ سکے۔ آپ جملے پر غور کریں، ادب دیکھیں، میں بچوں سے بات کرنا چاہوں گا، ادب دیکھیں آپ، یعنی کیا کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے سے، نہیں آپ کی عمر ہے 10 سال کی عمر ہے، 12 سال کی عمر، یہ چھوٹی سی عمر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے کیوں ہٹ جاتا ہے؟ کہ لگے حضور ما کان ینبغی ان یصلی حذاک انت رسول اللہ، حضور کس میں یہ جرت ہے، کون اتنی شان والا ہوگا، کون اتنی قدر والا ہوگا کہ جو آپ سے کندھا لگائے، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار نے جب یہ جملہ سنا کہ یہ میرے غلام کو میرے مرتبے کی اتنی سمجھ ہے، میرے مرتبے کا اتنا لحاظ ہے، میرے مرتبے کا اتنا پتہ ہے، تو سرکار پھر خود پیچھے کی جانے لگا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر حضور نے یہ دعا پڑھی کہ مولا آپ اس تعظیم پر اس کو اجر یہ دے، میرے ادب کے وزن اس کے لیے قرآن کو آسان کر۔ تو پتہ چلا کہ قرآن عربی ڈکشنریوں سے نہیں، رسول اللہ کے ادب سے آسان ہوتا ہے۔ قرآن گرامر میں مہارت حاصل کرنے سے نہیں، اصلاً وہ ادب مصطفیٰ سے اس کے مضمون کھلتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حضور نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ جملہ کہا کہ اللہم علمہ بالتعویل، یا اللہ قرآن کی وہ باریکیاں اور ایسے الفاظ تو کئی معنی رکھتے ہیں جس کا صحیح مفہوم صرف تو ہی جانتا ہے، تیرا کلام ہے، وہ معنی اس کے سینے پر اتار، اور وہ فقہ فی الدین، اور اس کو دین کی آگاہی اور دانائی عطا فرما۔ تو کوثر کا معنی کون کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، تو آپ کی طبیعت کرے تو کہیے گا، لیکن بات کو سمجھ کر کہیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے دعا دی نا تو پھر قرآن کے مضامین میرے لیے اتنے آسان ہو گئے، اس کا مطلب میرے لیے اتنا آسان ہو گیا۔ فرمایا لوگوں کے بڑے بڑے مسئلے میں یوں ہی قرآن سے حل کر دیتا تھا،
یوں ہی حل کر دیتا تھا. پوچھا گیا حضور وہ کیسے؟ فرمایا کہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی سے بڑی چیز اپنی جگہ پر ہے، قیمتی سے قیمتی چیز اپنی جگہ پر ہے، ضروری سے ضروری چیز اپنی جگہ پر ہے. اونٹ کی رسی کہ ایک غیر ضروری چیز ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کی رسی بھی اگر میری کھو جاتی ہے نا، اگر میری اونٹ کی رسی کھو جائے، کیونکہ اس زمانے میں اونٹوں پر سواری ہوتی تھی، اونٹوں کے پاؤں کو باندھا جاتا تھا، تو اونٹ کی رسی بڑے بڑے علمی مسائل کے سامنے تو ایک حقیر سی چیز ہے. یعنی قرآن کا معنی کوثر ہے، یعنی اس عظیم معنی کے مقابلے میں، اس کو سمجھنے کے مقابلے میں تو یہ اونٹ کی رسی تو ایک حقیر سی ایک چھوٹی سی چیز ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، کیسے چھوٹی چیز؟ کون سی چھوٹی چیز؟ فرمایا اونٹ کی رسی جیسی چیز بھی لو ضاع لی قال بعید، فرماتے اگر مجھ سے میری اونٹ کی رسی بھی کھو جاتی ہے لوجدتہ فی کتاب اللہ، میں قرآن کھولتا ہوں، قرآن مجھے بتا دیتا وہ کہاں رکھی ہے. تو میرے بزرگوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، آپ غور فرمائیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام نے یہ ہاتھ رکھا تو علم اتنا کھلا. تو بتائیے قرآن ہمارے آقا پر کتنا روشن ہوگا. مجھ سے ایک بندہ اللہ کہنے لگے کہ قیامت کب آئے گی یہ حضور کو پتا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں یہ ہے مسئلہ؟ کہ لگے ہے. تو میں نے کہا پھر حضور کو نہیں پتا؟ کہ لگے کل کیا ہوگا یہ حضور کو پتا ہے؟ میں نے کہا یہ مسئلہ قرآن میں ہے؟ کہ لگے ہاں ہے. تو میں نے کہا حضور کو نہیں پتا. جب عبداللہ ابن عباس حضور کے جوتوں کی خدمت کرنے والے، سرکار کی قدموں میں بیٹھنے والے، ایک دعا سے قرآن ان پر اتنا روشن ہوا کہ قرآن ان سے باتیں کرتا ہے. یعنی قرآن ان کو مفہوم اور علم دیتا ہے کہ اونٹ کی رسی بھی، میرے بچوں غور کریں آپ، اونٹ کی رسی بھی اگر کھو جائے تو قرآن سے اس کو پتا چل جاتا ہے. تو جو حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، قرآن ان کی اتنی رہنمائی کرتا ہے. تو قرآن زمین اور آسمان کے تمام علوم اس کے اندر ہے، تو وہ علوم حضور کو کس طرح یہ بتاتا ہوگا.